بعض لوگ یہ اس رات یعنی شب برات 15 شعبان کی رات یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی جان، اگر اس رات میں قبرستان جانا اچھا کام ہوتا، خیر کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، صلاۃ التسبیح کی جماعت اچھا کام ہوتا اس رات کے اندر، تو کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان عبادت نہ کرتے؟ کسی صحابی کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ کرام، کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ حدیث پاک نہیں ملتی کہ شب براءت کو 15 شعبان کی رات کو انہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہو، یا قبرستان گئے ہوں، یا انہوں نے غسل کیا ہو۔ جب ان کے حوالے سے کوئی حدیث پاک نہیں ملتی، اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام ضرور کرتے، تو کیا ان کو یہ علم نہیں تھا؟ ان کو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ آج تمہیں سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں ان سے عرض کروں گا میرے بھائی، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کتاب بخاری شریف، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد احادیث کے اندر سب سے افضل ترین مقام رکھتی ہے۔ کائنات میں جتنی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد احادیث کے اندر سب سے افضل ترین، عظمت والی، شرف والی، بلندی والی کتاب ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ما ودعت فی کتاب صحیح حدیثا الا اغتسلت وصلیت رکعتین۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب کے اندر جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے، لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جا کے حدیث لکھتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ کے پاس بھی لوگ احادیث سننے کے لیے، سماعت کرنے کے لیے، لینے کے لیے آیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، یا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، انس بن مالک، کسی صحابی کے بارے میں آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی ہو یا سنی ہو کہ ان کے پاس لوگ احادیث لینے آتے تھے اور وہ حدیث سنانے سے پہلے اہتمام کیا کرتے تھے، انتظام کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، عطر لگاتے تھے؟ یقیناً آپ نے نہ سنا ہوگا، نہ کوئی آج تک آپ نے حدیث پاک ایسی پڑھی ہوگی جس کے اندر کسی صحابی کے بارے ایسا عمل آیا ہو۔ لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں جب بھی حدیث پاک لکھتا تھا، غسل کر کے 2 نفل ادا کر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لکھا کرتا تھا۔ یقیناً امام بخاری اس کو اچھا کام سمجھتے تھے، فعل خیر، ایک اچھا ثواب کا کام سمجھتے تھے، تبھی تو 2 نفل پڑھتے تھے۔ حالانکہ کسی حدیث کے اندر میرے آقا نے یہ حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یا روایت کرنے سے پہلے آپ نے غسل بھی کرنا ہے، عطر بھی لگانی ہے، تخت بھی سجانا ہے۔ جبکہ بزرگان دین کے بارے میں، ہمارے ائمہ کرام کے بارے میں یہ واقعات، یہ روایات بھی ملتی ہیں۔ ان کے پاس جب کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا کرتا تھا، فوراً مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، انتظام و اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ لیکن جب کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا، پورا انتظام کرتے، تخت سجاتے، غسل کرتے، عطر لگاتے، سر پہ امامہ شریف کا تاج سجاتے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کے فرمان سنایا کرتے تھے۔ کسی حدیث کے اندر حضور نے حکم تو نہیں ارشاد فرمایا۔ لیکن کیا میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے، صحابہ کرام نے تو یہ عمل نہیں کیے، امام بخاری نے پھر بھی اپنی کتاب کے اندر احادیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعتیں 2 نفل ادا کیے اور غسل بھی کیا۔ یہ یقیناً اچھا کام تھا۔ تو آپ کے بقول تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدعتی ٹھہرے۔ ایک بدعتی بندے کی احادیث کیسے قبول کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ائمہ کرام، فقہاء کرام، مجتہدین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ کبھی بھی بدعتی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو دین کے ستون ہیں، انہی نے ہم کو دین سکھایا ہے، انہی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو اصول یہ نہیں ہے کہ کوئی کام اچھا ہو تو صحابہ وہ کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ سبقت لے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا آپ نے فرمان نہیں سنا؟ حضور فرماتے ہیں من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور فرماتے ہیں جب لوگ میری سنت پر عمل کرنا چھوڑ جائیں گے، میری سنت فوت ہو جائے گی، جو اس وقت میری سنت کو اپنائے گا، زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بے شمار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ایجاد فرمائی، سنتیں زندہ کیں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ حضور کی سنتیں ہیں،
उन्होंने ज़िंदा नहीं की, लेकिन सैयदना अब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है, आप अपने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें ज़िंदा फरमाते हैं। तो ये नहीं देखा जाएगा कि ये अच्छा काम था तो वो कर लेते, ये तो सहाबा पे एतराज़ आएगा कि उन्होंने फिर हजूर की सुन्नतें ज़िंदा क्यों नहीं की। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम और आइम्मा मुजतहिदीन का दौर एक जैसा नहीं है, हर एक का दौर मुख्तलिफ होते थे। आज किसी हदीस के अंदर अगर ये नहीं मिलता कि सहाबा किराम शब बरात को कब्रिस्तान नहीं गए, तो इस वजह से नहीं गए कि उनके तो शब रोज़ अल्लाह की रात में अल्लाह की इबादत में गुजरते थे, फ़िक्र आखिरत में गुजरा करते थे। वो तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीदार करते थे, जन्नत दोज़ख की बातें सुना करते थे, उनके तो फ़िक्र आखिरत हर लम्हा पेश नज़र हुआ करती थी। तो इस वजह से उनके बारे में ऐसी रिवायात नहीं मिलती। लेकिन हम गुनाहगार हैं, हम पर गफलत छा गई, सुस्ती छा गई। आज हम उनकी तरह रोज़ाना अपने पेश नज़र फ़िक्र आखिरत नहीं रखते। तो आज अगर मुसलमान इन मखसूस रातों के अंदर, लैलतुल क़द्र के अंदर, शब बराअत के अंदर, शब मेराज के अंदर अगर कोई मुसलमान कब्रिस्तान चला जाता है, इज्तिमाई सूरत में चले जाते हैं या सलातुत तस्बीह की जमात करा लेते हैं, तो क्या ये अच्छा काम नहीं है? यकीनन ये अच्छा काम है। अगर इस दौर के अंदर भी इस पर ये फतवा लगा दें कि देखिए सहाबा किराम ने नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए, तो यकीनन ये आज के लोगों के लिए एक इबादत के जो मखसूस दिन हैं और उनके अंदर लोगों का ज़हन होता है इबादत करने का, आप यकीनन उनको इबादत से रोकने वाले कहलाएंगे।